اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ما تعدون من شہد بدرا، غزوہ بدر کے اندر جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کو آپ اپنے اندر کیسا شمار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعدہم خیارنا، ہمارے اندر جتنے لوگ مسلمان ہیں سب سے زیادہ عظمت والا ہم انہی کو شمار کرتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آسمان والے بھی مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا بدری صحابہ کو ہی شمار کرتے ہیں۔ غزوہ بدر یہ ایک عظیم ترین ایک غزوہ ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کا بول بالا، کفر کا یعنی ارادے اور ان کی سازشوں کو پست کرنے کا سب سے بڑا جو واقعہ پیغمبر کریم کی زندگی میں ہوا وہ غزوہ بدر ہی ہے، اور سب سے پہلا ہی معرکہ تھا جس کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر کے میدان میں آئے۔ اور یہ واقعہ چونکہ 17 رمضان کو ہوا تھا، اس وجہ سے کچھ باتیں آپ کو بتلا دوں تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ جہاد بھی ایک اسلام کا عظیم ترین رکن ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار اٹھا رہے ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے میدان میں نکل رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو محبوب صحابہ کو شہید کروا رہے ہیں، اپنے دانت مبارک شہید کروا رہے ہیں، اپنے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ تو یہ سارا جب رحمت للعالمین ہو کر کے کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کریم کا جہاد کرنا بھی دنیا کے لیے رحمت ہے، تاکہ کافر کفر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے کی وجہ سے جہنمی بننے سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں۔ اسی ایک جنگ کی وجہ سے کئی سارے کافر مسلمان ہو گئے، اور کئی سارے دشمن جو لڑنا چاہ رہے تھے، مسلمانوں کو مارنا چاہ رہے تھے، وہ اسی سازشوں سے رک گئے۔ خیر مختصر پس منظر اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے کے اندر نبوت کا اعلان کیا، 13 سال تک نبوت کے اعلان کے بعد بھی پیغمبر کریم مکے میں رہے، لیکن دشمن برداشت نہیں کر رہے تھے، بہت زیادہ ہر طرح سے تکلیفیں دیتے رہے۔ آخر کچھ صحابہ کرام پیغمبر کریم کے حکم پر مکے کو چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے۔ مکے کے مشرکوں نے سازش کر کے حبشہ میں جا کر کے پیچھا کیا، وہاں ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے خود ان کو رسوا کیا۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً پونے تین سال تک جیل میں ڈال دیا، وادی ابی طالب کے اندر بند کر دیا۔ خیر کسی طریقے سے برداشت نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر کے مدینے آ گئے، لیکن پھر انہوں نے مدینے پیچھا کیا، وہاں آ کر کے حملے کرنے کی کوششیں کیں، کچھ سریے بھی ہوئے، یعنی جس کے اندر پیغمبر کریم خود شریک نہیں ہوئے، لیکن کافروں کا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا۔ خیر اسی دوران پھر انہوں نے مدینے کے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کی کہ آپ مسلمانوں کو نکال دو ورنہ تمہاری خیر نہیں، ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، تمہیں ماریں گے۔ پھر مدینے کے لوگوں میں سے یہودی یہ بھی دھوکے بازی کرنے لگے، پھر ظاہری مسلمان بننے والے منافق انہوں نے بھی شرارتیں شروع کی، ان کے ساتھ مل کر کے اور مسلمانوں کو اس ظالم نے بھی نقصان دینا چاہا۔ یہ بھی بڑا سردار تھا، منافقوں کا جو سردار ہے یہ عبداللہ بن ابی، یہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا، لیکن یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب تاب کے سامنے وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ پھر یہ دوغلاپن شروع کر دی، مسلمانوں کو بولتا تمہارے ساتھ، کافروں کو بولتا تمہارے ساتھ۔ اسی نے جا کر کے مکے کے مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم جا کر ابھی وہاں ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نکالیں گے۔ اس ظالم نے آ کر بڑا شور مچایا مدینے کے اندر کہ نبی پاک کو نکالو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتہ لگا تو سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے،
کہ آپ اس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو؟ آپ کو اگر ان کی دھمکی کا خوف ہے کہ وہاں سے مکے کے لوگ آ کر کے یہاں نقصان دیں گے، تو عبداللہ بن ابی تو خود سوچ تو صحیح کہ وہاں والے نقصان زیادہ دے سکتے ہیں، یہاں جو لڑائی آپس میں شروع ہوگی اس میں نقصان زیادہ ہوگا۔ پھر صحابہ کرام یا جو اسی کے قبیلے کے بھی مسلمان تھے وہ بات سمجھ گئے، عبداللہ کو چھوڑ دیا، عبداللہ بن ابی منافق کو۔ خیر پھر انہوں نے بڑی سطح پر کوشش کی مکے کے مشرکوں نے کہ ہم چڑھائی کریں۔ انہوں نے پھر سارے مل کر کے اور پیسہ جمع کیا کہ پیسہ اکٹھا کرو اور لوگوں کو بھیجو تجارت کے لیے، وہاں سے جتنا نفع ہوگا وہ سارے ملا کر کے اسلحہ لے کر کے اور ہم سارے اکٹھے ہو کر کے مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ 1000 اونٹوں کا قافلہ، 262 کلو سونا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہ بھیجیں کہ یہ سارے تجارت کے ذریعے سے اسلحہ وغیرہ خرید کر کے آ جائیں تو پھر ہم لڑائی کریں۔ یہ جیسے ہی گئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، ان کی قوت اکٹھی ہونے سے پہلے ان کو توڑ دو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کریں؟ صحابہ کرام نے فرمایا حضرت جیسے حکم ہوگا ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر کریم وہاں سے نکلے مدینہ منورہ سے 313 یا 319 ساتھیوں کو لے کر کے، جیسے ہی قریب پہنچے زروان کی جگہ پر یعنی بدر کی جگہ سے قریب، تو وہاں ادھر سے پتہ لگا کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے تجارتی وہ دور سے کہیں واپس چلا گیا ہے۔ ابو جہل والوں کو پتہ لگا کہ یہ ہمارے قافلے کی طرف مسلمان آ رہے ہیں۔ ابو جہل نے بڑے زور شور کے ساتھ تیاری کی کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلو۔ 1000 بندوں کو اکٹھا کر کے گھوڑے، اونٹ، سواریاں، بہت سارا سامان لے کر کے وہ بھی نکل پڑا۔ جب یہ قافلہ چلا گیا، ابو جہل کا قافلہ آگے آنے لگا تو پیغمبر کریم نے مشورہ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جو بولو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، تو سب لوگوں نے بولا کہ ہمارے سردار بات سن، ہمارا جو قافلہ تھا ابو سفیان کا تو وہ تو واپس آ گیا، ابھی ہم جا کر کے کیوں لڑیں، کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو ہم اپنے قافلے کے لیے آ رہے تھے، تجارتی قافلے کے، وہ تو واپس آ گیا۔ ابو جہل نے بولا نہیں، یہ موقع اچھا ہے، ابھی مسلمانوں کو اچھی طرح سے مٹا دیں گے، ہیں ہی یہ اتنے سے لوگ، ان کو اگر مٹا دیا تو پھر اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس کے اندر گھمنڈ تھی۔ آخر یہ 1000 کا قافلہ آیا بدر کے پاس، ادھر سے مسلمانوں کا قافلہ بھی آیا بدر کے پاس۔ وہاں آ کر کے دیکھا کہ وہاں اتنا بڑا کافروں کا قافلہ، مسلمانوں کا بہت قلیل قافلہ۔ مسلمان جہاں کھڑے تھے وہاں ریتیلی زمین ہے، چلنا بھی آسان نہیں ہے، گھوڑوں کا دوڑنا آسان نہیں ہے، جانوروں کا چلنا مشکل ہے، اور کافر جس کا طرف کھڑے ہیں وہ مضبوط جگہ ہے۔ ابھی اتنے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ رو کر کے دعائیں کی، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہ ساتھی چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، یہ کوئی تجربے کار لڑاکا نہیں ہیں، وہاں سے سارے لڑاکا لوگ آ رہے ہیں اور بڑے اسلحے کے ساتھ لڑائی کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ ہم تو لڑائی کے لیے آئے ہی نہیں تھے، صرف اس قافلے کو 40 بندوں کو پکڑنا تھا، وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایسا کیا کہ بارش برسائی۔ بارش جیسے آئی تو مسلمانوں کی زمین جو ریتیلی تھی وہ جم گئی، کافروں کی طرف سے جو زمین تھی وہ ویسے ہی سخت تھی، ابھی پانی کی وجہ سے وہ پھسلنے لگے، یہ بھی اللہ کی مدد۔ پھر مسلمانوں پر خوف تھا، ابھی جنگ سامنے ہو، ہتھیار سامنے، اس ٹائم پر ان کو نیند آ رہی ہے، یعنی دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تسلی ایسی عطا کر دی کہ یہ دشمن تمہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی کہ مسلمانوں کے جذبے بہت بلند ہو گئے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ بھی آئے باقاعدہ، پہلے 3000 کا قافلہ، پھر 5000 ہو گئے، یہ پورے قافلہ آیا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، کافروں کو مارنے کے لیے، اور سارے وہ دشمن سامنے موجود تھے جو کل تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے تھے، پیغمبر کریم کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے، وہ سارے سامنے کھڑے ہیں۔ خیر جنگ شروع ہو گئی۔ جیسے جنگ شروع ہوئی تو اللہ کی قدرت، ان کو ایسی شکست ملی، ایسی بری شکست ملی کہ وہ بھاگنے لگے۔
لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سارے کے سارے وہاں مارے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 بندے شہید ہوئے، کافروں کے 70 سردار بڑے لوگ مارے گئے اور 70 بندے ان کے قیدی بھی ہوئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اعلان کیا تھا کہ جو خود لڑنا نہیں چاہ رہا ویسے ہی اپنے گروپ کے ساتھ آ گیا ہے ان کو بھی نہیں مارو، لیکن اتنی نرمی کرنے کے باوجود ان کے اندر تکبر تھا کہ ہم ماریں گے، یہ 313 مٹھی بھر لوگ، یہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں، نئے نئے لڑکے ہیں، بے تجربہ لوگ ہیں۔ خیر اللہ کی قدرت، لڑائی شروع ہوئی تو ایسا موقع آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آ کر کے بچے نے بولا ابو جہل کون سا ہے؟ نبی پاک کا دشمن، وہ ہے۔ دوسرے نے پوچھا کون ہے؟ بولا وہ ہے۔ انہوں نے ابو جہل کو مار دیا جو فرعون اس امت کا تھا، اللہ کے فضل سے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور ابو البختری جو ہر وقت اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا تھا، اسی کو بھی یعنی اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیغمبر کریم نے نرمی کا فیصلہ بھی کیا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ احسان کیا تھا میرے ساتھ، طائف سے واپس ہونے کے وقت اس کے ساتھ نرمی کرو، لیکن اسی نے تکبر میں بولا نہیں، میں کیسے یعنی چھوڑ سکتا ہوں لڑائی کو، جب میرے ساتھی لڑ رہے ہیں تو میں بھی لڑوں گا۔ اور حضرت بلال کا آقا جو تھا، جس کے غلام تھے حضرت بلال، وہ امیہ بن خلف، وہ بھی سامنے تھا۔ حضرت بلال نے جیسے دیکھا تو آواز کی، او امیہ دشمن اللہ کا، اللہ کے رسول کا، سارے صحابہ اس کی طرف دوڑے، جا کر اس کو پکڑا، ایسے مارا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دشمن 70 دشمن مارے گئے۔ اسی صدمے کے اندر ابو لہب جو آیا نہیں تھا، اس نے کرائے پر اپنے لوگوں کو بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے لڑو۔ ان کو پتہ لگا، پوچھا ابو جہل؟ بولا مر گیا۔ امیہ مر گیا، شیبہ مر گیا۔ اس سے جیسے ان کے بڑے بڑے لوگوں کا پتہ لگا تو وہ صدمے میں ایسا بیمار پڑا کہ تڑپ تڑپ کر کے وہ بھی مرا اللہ کے فضل سے۔ اور کچھ لوگ قیدی ہو گئے۔ قیدیوں میں نبی پاک کا چچا عباس بھی ہے، نبی پاک کا داماد ابو العاصی بھی ہے۔ اور پھر پیغمبر کریم نے مشورہ کیا مدینے میں واپس ان کو لا کر کے کیا کرنا چاہیے قیدیوں کو۔ کچھ نے بولا قتل کر دو، کچھ نے بولا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دو، کیونکہ فدیے کے اندر یہ ہوگا کہ ان پر احسان بھی ہوگا کہ زندہ رہیں گے، اور فدیے کی وجہ سے ان پیسوں کے سے ہم اسلحہ وغیرہ لے کر کے اسلام کو لیے دفاع کا بھی صورت بن سکے گی۔ پیغمبر کریم نے فدیے کا فیصلہ فرمایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چاچا تو کیا دے گا فدیے میں؟ اس نے بولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا کہ جب تو قافلہ نکل رہا تھا اس وقت میں تو نے سب کو بولا تھا کہ 1000 بندوں کو کھانا میں کھلاؤں گا، وہ کہاں تھے پیسے؟ یہ حیران ہو گیا کہ یہ پیغمبر کریم کو کیسے پتہ لگا۔ پھر پیغمبر کریم نے فرمایا جب تو گھر سے نکل رہا تھا تو بیوی کو تو نے بولا تھا نا یہ اس جگہ پر میں نے اتنا اتنا سونا رکھا ہے، اگر میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو اس کو فلاں فلاں کو یہ دے دینا۔ تو یہ بولتا ہے کہ میں حیران ہوا یہ کیسے۔ اسی ٹائم پر کلمہ پڑھا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ میری بیوی کے سوا اس سامان کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ خیر پھر اسی کو بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسی ٹائم پر مسلمان ہو گیا۔ ابو العاص جو تھا نبی پاک کا داماد، بی بی زینب کا، نبی پاک کی بیٹی کا شوہر، اسی کو پیغمبر کریم نے فرمایا کہ فدیہ، اس نے پیغام بھیجا، فدیے کے لیے بہت ساری چیزیں آئیں۔ بی بی خدیجہ کا ہار، نبی پاک کا اپنی بیوی کا، وہ ہار بھی آیا۔ پیغمبر کریم نے جیسے ہار کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے کہ میری محبوبہ بیوی کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا، عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ یہ ہار واپس کرنا چاہتے ہیں تو ہم راضی ہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اگر آپ اجازت دو تو میں اپنی محبوبہ بیوی کا ہار واپس کر دوں۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ اتنے میں ہار واپس کرنا ہی تھا تو ابو العاص بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر بیوی کے لے کر کے پھر مدینہ میں وہ بھی آ گئے۔ تو خیر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بیان کیا، اور یہ ایسے موقع پر جنگ ہوئی تھی جس ٹائم پر مسلمان کمزور تھے، کافر بڑے طاقت میں تھے، لیکن اس کے باوجود جب حوصلہ بلند تھا، دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے، دینی قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمان بردار مطلب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، ان کو فتح بخشی، اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر کے ہمیں سبق دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سبق دیا اسلام کی سربلندی کے لیے اگر تم ڈٹ جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کی سربلندی کے لیے جان بھی، مال بھی، عزت آبرو بھی خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔